السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ اور حاضرین مکرمین، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس کا سادہ سے ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اللہ کا باغی ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو چور چور کرنے والا ہے۔ اسی لیے بزرگوں، ہم سب کو اس بارے پر مختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بس آئیے میں آپ کو ایک جھوٹے مکار نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور سچے عاشق رسول کا واقعہ سناتی ہوں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا اسود انسی، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں کو کہتا ہے مجھے نبی مانو۔ جو اسے نبی مانتا وہ اسے چھوڑ دیتا، جو اسے نبی نہیں مانتا وہ اسے سزا دیتا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ پکے سچے مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ نے اسود انسی کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا، ہرگز نہیں، ارے تم تو جھوٹے دجال ہو۔ سنو، محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اسود انسی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے وزیروں اور نوکروں کو حکم دیا، لمبی چوڑی تیز آگ جلاؤ، اس آدمی کو اس میں ڈال دو تاکہ جل کر راکھ ہو جائیں۔ چنانچہ آگ جلائی گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا مگر آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی جال کو ناکام بنا دیا اور وہ خود اپنے درباریوں، وزیروں اور نوکروں کے سامنے رسوا ہو گیا۔ محترم حضرات، وزیروں نے اسود انسی کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ملک میں رہنے دیا تو یہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکائیں گے، پھر بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کے ماننے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک سے نکال دیجئے۔ اسود انسی نے حکم دیا، اس ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ آپ وہاں سے مدینہ چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کے قریب اپنی اونٹنی باندھی اور اندر جا کر ایک ستون کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کے پاس آئے اور آپ کو پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا، یمن سے آیا ہوں۔ اس واقعے کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہمارے اس دوست کا کیا قصہ تھا جنہیں اللہ کے دشمن آگ میں ڈالا تھا مگر آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ واقعہ عبداللہ بن صوب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا نام کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم کھا کر بتاؤ کہ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم کھا کر بتاؤ کہ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو چوم لیا اور انہیں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے ایک ایسے امت سے ملا دیا جن کے ساتھ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا معاملہ ہوا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک نمرود کافر بادشاہ تھا، اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا تھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے سامنے 10 حدیثیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، ہر مدد کا دار مداد نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، الدین نصد خواہ کا نام ہے۔ حدیث نمبر 3، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ حدیث نمبر 4،
قرآن سچ کا دلیل ہے. حدیث نمبر 5 ہے صبر ضیان صبر روشنی ہے. حدیث نمبر 6 الصوم جنہ روزہ ڈھال ہے. حدیث نمبر 7 یقوم وزنہ بدگمانی سے بچو. حدیث نمبر 8 یقوم اسد سے بچو. حدیث نمبر 9 المسلم وقلسلم سلمان سلم کا بھائی ہے. حدیث نمبر 10 علیکم بتقوی اللہ تقوی کو لازم پکڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو کلمے سنانا چاہتی ہوں. اول کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا شہادت لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. چارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ وہو علی کل شیء قدیر. پنج کلمہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ششم کلمہ ایمان مجمل آمنت الیک وما هو باسمائہ و صفاتہ اقبلت جمیع احکامہ معنی فصل آمنت اللہ و ملائکتہ بسم اللہ ملاکلی والذی خیر شلیم من اللہ تعالی البس بعد الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میں کھانے کی سنتیں پیش کرنا چاہتی ہوں. نمبر 1 دونوں ہاتھ دھونا, گھٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا. نمبر 2 دسترخوان بچھانا. نمبر 3 بسم اللہ بولنا. نمبر 4 دائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا. نمبر 5 اپنے سامنے سے دو تشتیر ہوتا ہے نہ ایک قسم کے جو ہو جو پسند کھایا کسی کا ہاتھ بڑھتا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لینا. نمبر 6 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 7 پیالہ تشتیر اور انگلیوں کا چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 8 اگر لقمہ گر گیا تو اٹھا کر کھا لینا. نمبر 9 کھانے میں عیب نہ لگانا. نمبر 10 ٹیکا لگا کر نہ کھانا. نمبر 11 کھانے کی بات کی دعا پڑھنا. نمبر 12 کلی کرنا. نمبر 14 ہاتھ دھونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقب بھائی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کلمہ, دوسرا نماز, تیسرا زکوٰۃ, چوتھا روزہ, پانچواں حج. مسلمانوں کو کتنے چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ مسلمانوں کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت کے دن کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی. نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور پیغمبر نے بندوں کو سکھلایا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کر چھوڑ دینے کا نام ہے. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق فقیروں محتاجوں وغیرہ کو دے کر اس مال کو ان کا مالک بنا دیا جائے. غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کے معنی ہے نہانا مگر شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے اسے غسل کہتے ہیں. استنجا کسے کہتے ہیں؟ پائخانے یا پیشاب بیٹھنے کے بعد جو ناپاک بدن پر لگی ہے اسے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں. توحید کسے کہتے ہیں؟ دل سے اللہ کو ایک سمجھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.